خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو اور عزیز نوجوان، سب سے پہلے ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم تمام کو مشرف باسلام فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم تمام کو اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ جس طرح ہم نماز جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، نماز جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں اور محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اڑن کے ساتھ اللہ رب العزت کے گھر میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت ہم تمام کو اسی طرح پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ صرف نماز جمعہ نہیں، پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح نصیب فرمائے۔ جس طرح نماز جمعہ کی تیاری، غسل ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھے سے اچھا عطر لگانا ہے، اور کئی ساتھی معلوم ہونے کے بعد قدم چلتے ہوئے آتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت ایسے اہتمام اور ایسی تیاری ہم تمام کو پانچوں وقت کی نمازوں کے نصیب فرمائے۔ جس طرح ہم نماز جمعہ کے لیے غسل کرتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں اور اچھے سے اچھے پاک صاف کپڑے پہنتے ہیں، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے کپڑے پہنوں۔ دوستو، پاکی صافی آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پاک رہنا بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المتطہرین، اور دعا بھی ہے وضو کے بعد کی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور مجھے پاک صاف کرنے والوں میں شمار فرما دے۔ پاکی صافی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پاکی صافی کو قبول فرمائے۔ ہمیشہ انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اپنا من اور اپنا تن پاک صاف رکھے، کیونکہ نہ معلوم کب کون سی جگہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت آ جائے، کب ملک الموت ہمارے پاس آ جائے اور ہماری روح قبض کر لے۔ سکرات کا وقت کب آ جائے، موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دوستو، صرف اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے اکابرین فرماتے ہیں ہر وقت اپنا من اور تن صاف رکھو، من بھی صاف رکھو، بدن بھی صاف رکھو، اللہ رب العزت سے کب ملاقات ہو۔ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ نعوذ باللہ ناپاکی کی حالت میں ہے اور اسی حالت میں ملک الموت آ گئی اور ہماری روح قبض کر لی، دوستو
تو ہم کیسی حالت میں ملیں گے؟ اس لیے پاکی صافی کا خوب اہتمام رکھو، پاکی صافی کا خوب اہتمام رکھو۔ ہمارے کئی نوجوان ہیں دوستو جو دین سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، محبت سے دور ہے، نبی کی شریعت سے دور ہے، اور وہ کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے، پانی کا بھی استعمال نہیں کرتے۔ دوستو اللہ کے رسول کی حدیث ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ تم پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عامۃ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان سے ہوا، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ حدیث پاک سنی، فضائل اعمال میں، عصر کے بعد، اور کئی بیانات میں یہ حدیث پاک سنی۔ قبر میں عذاب ہو رہا تھا 2 شخص، اس میں سے ایک چغلی کرنے والا تھا، اور دوسرا وہ شخص تھا جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا۔ اس لیے دوستو جب پیشاب کے لیے بیٹھے پوری طرح پاکی صافی کا خیال رکھو دوستو۔ اگر انسان کے جسم پر، ہمارے پیروں پر پیشاب کے قطرے ہیں، وضو کی حالت میں اگر وہ قطرے صاف نہیں ہوئے تو نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ اور وضو کا بھی اچھی طرح اہتمام کرو، وضو کا بھی اچھی طرح اہتمام کرو۔ وضو کی سنتیں ہیں، وضو کے جو فرائض ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرو، کیونکہ نماز کی اچھی حالت کا ہونا اور نماز کا صحیح اور صحیح نہ ہونا یہ وضو کے اوپر۔ وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہے، وضو ہی غلط ہے تو نماز کس طرح صحیح ہوگی؟ علماء کرام موجود ہے، مفتیان نظام موجود ہے، ہم پوچھیں وضو کے فرائض کیا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہے، مسجد میں داخل کس طرح ہونا ہے، مسجد سے باہر کس طرح نکلنا ہے، یہ سب ہمارے نبی کی سنتیں ہیں، اس کا ہم خوب اہتمام کریں دوستو۔ اس لیے میں نے کہا کہ جس طرح جمعہ کی تیاری اسی طرح 5 نمازوں کی تیاری دوستو، اسی طرح 5 نمازوں کا اہتمام کرو۔ اگر ہم نے عشاء کی نماز چھوڑ دی اور اسی حالت میں ہم سو گئے اور تہجد کے وقت ملک الموت نے آ کر ہماری روح قبض کر لی، ہم کون سی حالت میں اللہ تعالی سے ملیں گے؟ اس سے جس طرح جمعہ کی نماز کا اہتمام، اسی طرح دوستو 5 نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ رب العزت سے اہتمام مانگو، اللہ رب العزت سے مواظبت مانگو، اللہ رب العزت سے پابندی مانگو، اللہ رب العزت سے مانگتے رہو دوستو، دعائیں کرتے رہو۔ اللہ رب العزت سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء، کہ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ایک مرتبہ جب انسان کی آواز آسمان سے ٹکراتی ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ آواز مانوس نہیں، 2 بار مانگو، 3 مرتبہ مانگو، مانگتے رہو۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتے، میرا بندہ رو رو کر مانگ رہا ہے اور میں نہ دوں یہ میری شان کے خلاف۔ مانگو اللہ رب العزت سے دوستو، مانگو، کیونکہ دعائی ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہمارا ہتھیار ہے۔ اللہ رب العزت سے پاکی صافی مانگو، نمازوں کا اہتمام مانگو۔ اگر نمازیں چھوٹ جاتی ہے تو بعد میں پڑھ لو، مگر اللہ رب العزت سے نمازوں کا اہتمام مانگو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے گا۔ اس لیے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی جس کو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا بہت چھوٹی ہے، آسان ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، بس چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے دوستو، اللہ تعالیٰ جن بندوں کو عافیت نصیب فرما دیتے ہیں اس بندوں کی آخرت بھی بن جاتی ہے، دنیا بھی بن جاتی ہے، اور دنیا ٹھوکر کھا کر ان کے قدموں میں آ کر گرتی ہے۔
आफियत कितनी बड़ी नियामत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस दुआ को जो इंसान पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 4 इनामात अता फरमाएंगे। 4 इनामात। ये जो दौर है ये दौर ऐसा ही है दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो, जो भी दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बिल्कुल आजिजी के साथ मांगो कि प्यारे अल्लाह मैं तो फकीर हूं, मैं मुहताज हूं, गुनहगार हूं, आपका आसी बंदा हूं, गुनहगार हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। अपनी जात को झुकाओ अल्लाह के सामने और रो रो कर अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स इस दुआ को दिन में 2 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 4 इनामात अता फरमाएंगे। और वो 4 इनामात दोस्तों बहुत बड़े बड़े इनाम हैं। सबसे पहला जो इनाम है दोस्तों, अल्लाह ताला इस दुआ के पढ़ने वाले को मुहलिक बीमारियों से बचा देगा। अब मुहलिक बीमारियां कैसी होती है हम सब जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, छोटे भी जानते हैं। मुहलिक बीमारी जिस शख्स को होती है या जिसको हुई है, आप उस शख्स के पास जाकर बैठे और पूछे कि भाई कैसी तबीयत है, वो आपको जवाब नहीं। हर वक्त अपनी आंखों से आंसू टपकाएगा, मां बाप से बात करना बंद कर देगा, भाई बहनों का चेहरा देखना बंद कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जो बीमारी मुझे लाहिक हुई है वो मुझे कब्र में ले जाएगी। वो बिल्कुल गमज़दा हो जाता है, हत्ता के रफ्ता रफ्ता वो इंसान बिल्कुल दुबला पतला लागिर कमजोर हो जाता है और एक दिन उसके इंतकाल का ऐलान होता है। इसको कहते हैं मुहलिक बीमारी। अल्लाह ताला हम तमाम की पूरी उम्मत की ऐसी बीमारियों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ने नौजवानी दी है, सेहत, तंदुरुस्ती, ताकत और कुव्वत दी है, इसकी कदर कर लो मेरे भाइयों, इसकी कदर कर लो। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी आता है अल्लाह की तरफ से। अगर किसी को अपनी जवानी का घमंड है, अपनी ताकत और कुव्वत का घमंड है, एक मर्तबा हॉस्पिटल का चक्कर लगा लो, एक मर्तबा कब्रिस्तान का चक्कर लगा लो। हॉस्पिटल में कई नौजवान एक सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, करवट बदलने के लिए अपने माँ बाप का सहारा ले रहे हैं। जो इंसान एक दिन 2-2, 3-3 को उठा रहा था, आज वो खुद 2-2, 3-3 का मोहताज बना हुआ है। कब्रिस्तान का चक्कर लगा लो, कई नौजवान मनो मिट्टी में समा गए। दोस्तों अपनी नौजवानी की कदर करो, अल्लाह ताला से दुआएं करो, अल्लाह ताला से मांगो कि या अल्लाह मुहलिक बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा दे। बहुत जरूरी है दोस्तों, ये पहला इनाम है। दूसरा इनाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की तन्हाई के गुनाहों से हिफाजत फरमाए। ये उम्मत जो हलाक हुई है तन्हाई के गुनाहों से। इंसान जाहिर में गुनाह करता है, नहीं करता, अगर कर भी लेता है दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है। अगर मुझे कोई देख लेगा मैं मुआशरे में बदनाम हो जाऊंगा, मुझे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मुझे बस्ती वाले क्या कहेंगे, बस्ती वाले मुझे हकीर समझेंगे, जलील समझेंगे, मुआशरा मुझे बदनाम कर देगा, मुझे लोग क्या कहेंगे। काश के एक मर्तबा ऊपर देख लेता, गुनाह ही न करता। जाहिरी गुनाह से तौबा करना बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों, जाहिरी गुनाह से तौबा करना बहुत ही आसान है, तन्हाई के गुनाहों से तौबा करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। आज उम्मत के नौजवान जो अक्सर तबका है तन्हाई के गुनाहों में अपने आप हलाक हो रहा है, क्योंकि रात है, रात का अंधेरा है, कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, शैतान उसके दिमाग पर सवार है। वो सोचता है गुनाह ना करूं, मगर शैतान कहता है ए नौजवान कर ले, कल किया था आज भी कर ले। वो नौजवान शैतान के शिकंजे में फंसकर, अपने नफ्स के शिकंजे में फंसकर तन्हाई के गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है। हमारे शेख हजरत मौलाना शेख सलाहुद्दीन सैफी दामत बरकातुहुम ने अपनी किताब दवाए दिल में एक वाकया लिखा है, एक नौजवान का वाकया लिखा है। एक नौजवान था, 1-1.5 महीने से मुसलसल अपने मोबाइल में ब्लू फिल्में देख रहा था, फाहिश तस्वीर देख रहा था, फाहिश और नंगी तस्वीरें देख रहा था। नौजवान का वाकया दिल को हिला देने वाला वाकया है।
جب 1-1.5 مہینے تک اس نے موبائل میں یہ گندے کام کیے، خواہشات اس کے نفس اور دماغ پر سوار ہو گئی کہ مجھے خواہش پوری کرنا ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اگر باہر کسی عورت سے میں خواہش پوری کروں گا تو میرے والدین مجھے ماریں گے، معاشرے والے، بستی والے مجھے حقیر اور ذلیل سمجھیں گے، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ میرے محترم دوستو، اللہ تعالی ہمیں بچائے، اس نے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کیا۔ اور یہ واقعہ گجرات کے ایک گاؤں کا 2018 کا واقعہ ہے، زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے میرے دوستوں، 3-4 سال گزرے۔ اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کریں اس نوجوان، اور 11 دن تک مسلسل زنا کاری کرتا رہا وہ نوجوان۔ ایک دن اس کے والد صاحب کی آنکھ کھلی رات کو، اس والد صاحب نے دیکھا کہ میری بیٹی بستر پر نہیں ہے، کہاں؟ والد صاحب نے پورا گھر چھان ڈالا، پورا گھر تلاش کر لیا، نہیں ملی، دروازے کھول کے باہر گئی، نہیں ملی۔ جب اپنے بیٹے کے کمرے میں گئے دوستوں، بھائی بہن دونوں ایک لحاف میں لپٹے ہوئے، سگے بھائی بہن زنا کاری میں مبتلا تھے میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے ایسے گناہوں سے۔ جب اس کے والد صاحب نے یہ منظر دیکھا میرے بھائیوں، حضرت نے کتاب میں لکھا ہے، جب اس کے والد صاحب نے یہ منظر دیکھا، ان کے والد صاحب کو وہیں پر پڑا۔ جب اس کی ماں نے یہ منظر دیکھا، اس کی ماں کی زبان چپک گئی، 1 ہفتے تک ایک لفظ زبان سے نہیں نکلا، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری۔ 2 مولانا اس کے والد صاحب اور نوجوان بیٹے کو اور بیٹی کو حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہ ان کی خدمت میں لے گئے، ان کی خانقاہ میں لے گئے۔ حضرت سے کہا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے، اب آپ ہی کوئی راستہ بتائیں، کیا کروں میں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ میرا نوجوان بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے، مگر میرا نوجوان تنہائی کے اندر یوں فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنی خواہشات کو اس کی ہی بہن کے اوپر پوری کرنے پر مجبور ہو گیا، اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت نے 3 دن کے اندر اس نوجوان کی شادی کر دی، اور جو نوجوان لڑکی تھی اس کی بھی شادی کرا دی۔ اس کے بعد ان کے والدین کو سمجھایا کہ انشاءاللہ تعالی اب تمہارے گھر میں ایسا نہیں ہو۔ میرے محترم دوستو، اس واقعے کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی تنہائی کے گناہ ہے میرے دوستو، یہی تنہائی کے گناہ ہے، کیونکہ اکابرین فرماتے ہیں انسان بھوکا رہ سکتا ہے، انسان پیاسا رہ سکتا ہے، مگر خواہشات کا مارا وہ کبھی پیاسا اور بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ کسی بھی وقت اپنی خواہشوں کو پوری کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ نوجوان نے اپنی خواہش کو پوری کیا اپنی سگی بہن کے ساتھ۔ اللہ کا عرش ایسے گناہوں سے ہل جاتا ہے میرے دوستو۔ اس لیے اس دعا کا جو دوسرا انعام ہے، اللہ تعالیٰ تنہائی کے گناہوں سے انسانوں کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی، میری اور آپ تمام کی تنہائی کے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو ظالم کے ظلم سے بچا لیتے ہیں۔ یہ جو دور ہے دوستو، ظلم و بربریت کا دور ہے، ہر جگہ ظلم کی آوازیں اٹھ رہی ہے، ہر جگہ مظلوم بیچارے مارے جا رہے ہیں، ہر جگہ مظلوم کاٹے جا رہے ہیں، بے قصور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالے جا رہے ہیں، بے قصوروں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو میرے دوستو کیا ہے؟ کئی علماء جیل کے پیچھے بغیر قصور کے کئی سالوں سے تڑپ رہے ہیں، کئی سالوں سے اچھل رہے ہیں، اور جیل میں بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ کئی لوگوں کو انہوں نے حافظ قرآن، کئی لوگوں کو عالم دین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے بچا دیا۔ چوتھا انعام،
اللہ تعالیٰ حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرمائے۔ ہم میں سے کس کو حلال روزی نہیں چاہیے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں حلال روزی کھاؤں، مگر ہم شیطان کے شکنجے میں پھنس کر، سودی کاروبار میں پھنس کر، اپنے چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کے پیٹوں میں حرام کے لقمے ڈال رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی مدد پھر کیسے آئے گی؟ ابھی اس نوجوان، ابھی معصوم بچوں کے گناہوں کے رجسٹر نہیں کھلے، ہم ان کے پیٹوں میں حرام لقمے ڈال رہے ہیں۔ ہم خود حرام کھا رہے ہیں، ہمارے معصوم بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہماری اولاد فرما بردار نہیں۔ دوستو، کیسے فرما بردار؟ ہم نے پہلے ہی سے ان کو نافرمان بنا دیا ہے، بڑے ہو کر اولاد فرما بردار کیسے بنے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالی سے دعائیں کریں، اللہ تعالی سے مانگیں، اللہ تعالی سے حلال اور پاکیزہ روزی مانگیں۔ 2 لقمے کھانا کھاؤ، 2 لقمے، مگر وہ بالکل حلال کے کھاؤ دوستو، بالکل حلال۔ اللہ تعالیٰ سے حلال اور پاکیزہ روزی مانگو۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، پیارے اللہ میرے لیے حلال روزی کا انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے روزی کموانا نہیں چاہتا، میں تجھے ہر چیز کا آغاز نہیں دیتا، روزی تو میرے قبضے میں ہے، روزی تو میں دوں گا تجھے۔ اگر تو میری عبادت تو کر، تو نمازیں تو پڑھ، دعائیں تو کر، روزی کا انتظام تو تیرا میں کروں گا۔ دوستو، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم ایک قدم آگے بڑھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، ایک سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہے، ہم بولنے میں اللہ کے محتاج ہے، دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہے۔ ہم اپنے ذات کے مالک نہیں، تو ہم حرام کھا کے اپنی اولاد کو فرما بردار نافرمان کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر ہم حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں، اسی وقت ملک الموت نے روح قبض کر لی، دوستو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے حلال اور پاکیزہ روزی کا انتظام کرو، کوشش کرو کہ انشاءاللہ تعالی میں بھی حلال روزی کماؤں گا اور اپنے بچوں کی پرورش انشاءاللہ تعالی حلال روزی سے کروں گا۔ اس لیے دوستو اس دعا کا اہتمام کرے، فجر میں 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ پڑھے، تنہائی کے گناہوں سے بچے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ظالم کے ظلم سے بھی بچا لیں گے، حلال اور پاکیزہ روزی بھی عطا فرمائیں گے، تنہائی کے گناہوں سے بھی بچا لیں گے، اور اللہ رب العزت مہلک بیماریوں سے بھی ہم تمام کو پوری طرح محفوظ فرما دیں گے۔ میرے دوستو، وقت بھی ہو گیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو مہلک بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی عالی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین باد و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔